السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرات، یہ ہر ہفتے کو مغرب کے بعد اخلاقیات سے متعلق حدیث کی مشہور کتاب ابو داود شریف سنن ابی داود سے کچھ احادیث پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور ان کی مختصر تشریح کی جاتی ہے، جن میں اس سے پہلے جو بیان چل رہا تھا، جو چیپٹر چل رہا تھا، وہ غصے کے سلسلے میں تھا کہ جب کسی انسان کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور وضو کرنا چاہیے، اور اپنی جو کیفیت ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ اگر بیٹھا ہو تو اسے لیٹ جانا چاہیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فی التجاوز فی الامر، یعنی بعض ایسی چیزیں کہ جن میں پکڑ کی جا سکتی ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے، کسی سے انتقام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نظر انداز کر دینا، معاف کرتے ہوئے چلنا، اور زندگی میں اس طرح آگے بڑھنا کہ انسان الجھنے نہ پائے اور ہر بات پر پکڑ نہ کرے، ہر چیز کا بدلہ نہ لینے لگے۔ اس سلسلے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر فرمائی گئی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما۔ اس حدیث میں کئی باتیں بتائی گئیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ دو جائز چیزیں ہیں اور دونوں کا اختیار ہے، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، کوئی حرام اور مکروہ چیز نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان چیز ہوتی تھی اس کو اختیار کرتے تھے۔ جیسے کہیں پہنچنے کے دو راستے ہیں تو جو آسان اور بہتر صاف راستہ ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ کبھی کبھی اس میں بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے، وہ سوچتا ہے جلدی پہنچنے کے لیے ناہموار راستہ چن لیتا ہے، جو صاف راستہ نہیں ہے لیکن جلدی پہنچنا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ آسان اور بہتر بات یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی سواری کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنا وقت دیکھتے ہوئے جو بہتر راستہ ہو سکتا ہے اس کو منتخب کرے، چونکہ اس کے لیے دونوں جائز ہیں، دونوں میں سے کسی بھی راستے کو انتخاب کر سکتے۔ دو کپڑے اس کے پاس ہے، موسم کے اعتبار سے جو کپڑا اس کے لیے بہتر وہ پہن سکتا ہے، دو طرح کے کھانے اس کے پاس ہیں، وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ جو آسان بات ہوتی تھی عمل کے اعتبار سے، خاص طور سے اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے اور اپنے کو مشکل میں ڈالنے سے منع فرماتے تھے۔ جیسے کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے بہت زیادہ، تو بہتر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ آرام کر لے، سو جائے، پھر اٹھ کر نماز پڑھے، نہیں یہ کہ وہ اپنے کو، جیسے بعض روایتوں میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ اپنے کو ستون سے، پلر سے باندھ کے کسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو افضل اور بہتر کام ہوتا تھا اس کو پسند فرماتے تھے۔ مثلا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اس قدر طویل قیام فرماتے تھے، سجدہ فرماتے تھے، رکوع فرماتے تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ جب کہا گیا کہ آپ اپنے کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کی شان میں، اس کی عظمت میں،
اللہ کی عبادت میں اپنے کو تھکاتے تھے، بہتر سے بہتر طریقہ اختیار فرماتے تھے، لیکن اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ زبردستی اپنے کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ جیسے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، پانی ہمارے پاس گرم موجود ہے یا نارمل پانی موجود ہے، اس کے مقابلے میں ہم جان بوجھ کر سخت ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہے وضو کے لیے کہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اپنے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے اور جائز رکھا ہے تو جو آسان کام ہے وہ اختیار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو آسانی دی ہے زندگی میں، وہ بہتر اور آرام دہ سواری استعمال کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک تکلیف دہ سواری ہے یا زیادہ مشکل ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے جو زیادہ بہتر اور آرام دہ ہو۔ تو ایسی زندگی کے تمام معاملات میں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، آپ ایک چیز بالکل اپنے حلال اور جائز مال سے خرید سکتے ہیں، اور ایک ایسا طریقہ ہے ٹرانزیکشن کا یا معاملہ کرنے کا جو ڈیل کر رہے ہیں آپ کہ اس میں شک ہے، اگر یقینی طور پہ حرام نہیں بھی ہے تو آپ کو شک ہے کہ اس میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں جو بالکل حلال اور جائز طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان چیز کا انتخاب فرماتے تھے۔ مثلا نمازی کو لے لیجئے، 50 نمازیں فرض تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے بار بار درخواست کی اور 5 نمازیں رہیں، پھر آپ کو حیا آئی، شرم آئی کہ اللہ سے اور زیادہ اس میں کنسیشن لیں اور تخفیف کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی امت کو حکم دے دوں، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم کر دیتا۔ ایسی بہت سی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے سے اپنے کو روکا کہ کہیں اس امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ تراویح کی نماز کو لے لیجئے کہ پابندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد آپ نہیں پڑھا، کہیں اس کو فرض نہ کر دیا جائے، چونکہ لوگوں کا شوق ایسا تھا۔ تو جتنی بھی چیزوں میں دیکھیں گے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی فرمائی، لیکن اپنے لیے جب آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو زمین کے جتنے خزانے آپ کے لیے جمع کر دیے جائیں اور آرام سے آپ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بقدر کفاف، جو روزی اور رزق آپ کے لیے کافی ہو جائے اتنا ہی آپ کو ملے، اور کبھی فاقہ بھی کرنا پڑے، تنگی بھی ہو، دونوں میں سے آپ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا اور پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ آسان اور ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں زیادہ آسائش اور آرام نہ ہو، سادہ زندگی گزاریں، نارمل زندگی گزاریں، زیادہ آرام کی عادت نہ بنائیں۔ تو اپنے عمل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی کہ اگر ہم افضل اور عظیمت والا عمل اختیار کر سکتے ہیں، مثلا رمضان میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا مشقت بھرا دشوار سفر نہیں ہے، اگر ہم روزہ رکھ لیں تو اچھا ہے، قضا نہیں کرنا پڑے گا بعد میں، تو ایسی صورت میں رکھ لینا بہتر ہوگا اس کے لیے۔ تو ایسی بہت سی چیزوں میں دین کو آسان بنایا گیا ہے، لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کی سہولت کے اعتبار سے دین کو رکھا گیا ہو۔ مثلا آج کی دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے سونے اور اٹھنے کے جو اوقات ہیں، ہمارا جو طریقہ ہے، اگر لوگوں سے ایک ووٹنگ کرائی جائے کہ فجر کی نماز کس وقت ہونی چاہیے، تو لوگ کہیں گے کم سے کم 10 بجے دن میں ہونی چاہیے، 9 بجے 10 بجے ہو تو اس میں آسانی ہوگی۔ لیکن جو نظام اللہ نے بنایا رات کو سونے کے لیے، جلد رات کا کھانا کھانا، وقت، اس اعتبار سے فجر کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ انسانی مزاج کے لیے، اس کی فطرت کے لیے، اس کی صحت کے لیے سب سے مناسب اللہ نے رکھا۔ کوئی مشقت نہیں رکھی کہ بالکل رات میں بیچ میں کہا جاتا ہے جیسے تہجد کی نماز ہے، فجر اس وقت پڑھو، وہ فرض ہے، اور پھر جا کے تم سو سکتے ہو۔ اگر یہ رکھا جاتا تو تمام انسانوں کے لیے ایک دشوار بات ہوتی۔ تو دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے تمام حکموں پر اور فطرت انسانی کے مطابق زندگی گزارتا رہے، فطرت سے اور نیچر سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، تو سب سے آسان طریقے پر اس کو احکام دیے گئے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے ایسی چیزوں میں جس کا حکم اسے نہیں دیا گیا ہے، تو اس کے لیے زندگی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث میں
پھر فرمایا کہ ما لم یکن اسمن، اگر ایک چیز گناہ کی ہے ایک چیز ثواب کی ہے تو ضرور پھر ثواب والی بات کو چنتے تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی بات گناہ کی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس سے دور بھاگنے والا کوئی نہیں ہوتا، کان ابعد الناس منہ، فوراً اس سے دور آپ چلے جاتے تھے اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز، آپ کی شان کہ آپ نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ریونج نہیں تھا آپ کے اندر کہ کسی طرح سے کسی کو اس نے میرے ساتھ کیا۔ جب آپ کو اقتدار دیا گیا اور مکہ فتح کرنے کے لیے مدینے سے آ رہے ہیں، اور وہ مکے کے لوگ جنہوں نے نکالا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سر جھکا کر آ رہے ہیں، اکڑ کر نہیں، غرور کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ حال تھا، دشمن سامنے آئے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، جاؤ معاف کر دیا۔ تو اصل تاریخ انسانی میں جو سب سے عظیم کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیش کیا کہ جب آپ کے پاس چارج تھا، جب آپ کو اختیار تھا، جب پاور تھا آپ کے پاس، اس وقت آپ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بہت کم ایسے فاتح دنیا میں گزرے ہیں، دنیا میں ایسے لیڈر گزرے ہیں کہ جن کو پاور ملے اور پھر وہ انتقام ہے۔ یہاں تو جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے، کرسی پہ انسان آتا ہے، وہ دوسری پارٹی سے بدلہ لیتا ہے، جب اس کی حکومت آتی ہے یہ اس کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست پیش کی، جو حکومت پیش کی، جو عام زندگی میں آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں۔ لیکن الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو اس پر اسلام کی طرف سے سزا متعین تھی، اور اللہ کے لیے وہ سزا جاری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سزا ضرور جاری کرتے تھے۔ یہ سزا شریعت میں نہیں بھی رکھی گئی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ سزا دینا اس کو ضروری ہے، تو ایسے موقع سے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اور حقیقت پوچھئے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، برائی کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کا بدلہ برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دے، صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پہ۔ لیکن آج اس دنیا میں ہمیں اس قدر آخرت سے غفلت کی زندگی ہم گزارنے لگے ہیں، یا ہمارے نزدیک دنیا کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ یہ جو بعد والی بات ہے کہ معاف کر دیں، اصلاح کر دو، اجر اللہ کے پاس محفوظ۔ اب اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ کب ملے گا؟ اجر کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ثواب کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ انسان فوراً اپنے دل کی تشفی چاہتا ہے، تسلی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ فوراً مجھے موقع ملا اور بدلہ لے لیں۔ یہ نہیں سوچتا ہے کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ کیا میں نہیں چاہتا ہوں مجھے اللہ معاف کریں تو میں بھی لوگوں سے درگزر کا معاملہ کروں؟ میں اسی حدیث کی تشریح پہ اکتفا کرتا ہوں۔ صرف ایک بات اس کے بعد والی حدیث میں یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی تشریح ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأۃ قط۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو، غلام کو مارا نہیں اپنے ہاتھ سے، اور کبھی کسی خاتون پر، کسی عورت پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر کی جو خواتین ہیں وہ بھی مراد ہیں، جب ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو دوسروں پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی مطلب۔ تو جہاں پر اجازت بھی ہے کہ کسی وجہ سے اگر بہت زیادہ بے وفائی ہو رہی ہے اور گھر میں بات نہیں مانی جا رہی ہے اور اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہے، طلاق کی نوبت آ سکتی ہے، تو تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کی قرآن میں اجازت دی گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے یہ ثبوت پیش کیا کہ ایک طاقتور اور توانا اور سمجھدار مرد وہ ہے جس کو کبھی ضرورت نہ پڑے کہ اپنی عورت پر اور اپنے گھر میں کسی پر ہاتھ اٹھائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا خذ العفو، امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذ العفو من اخلاق الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق میں جو ظاہری طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیں اور وہ لے لیا کریں، زیادہ کھود کرید میں نہ پڑیں۔ مثلا ایک شخص نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا اور کسی اخلاق کا مظاہرہ کیا، مسکرا کر کسی سے ملا، تو آپ اس تحقیق میں نہ پڑیں کہ یہ مسکرا رہا ہے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسکرا رہا ہے یا سنت سمجھ کے مسکرا رہا ہے، اس نے خرچ کیا
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا یا لوگوں کو دکھانے کے، جو ظاہر ہے اس کے مطابق آپ اس کو لے لیا کریں، قبول کر لیا کریں، آپ اس کے تجسس میں، تحقیق میں نہ پڑیں۔ گویا اس ذریعے سے، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو درگزر کیا کریں، خذ العفو کے دونوں معنی۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی گویا ان تینوں حدیثوں کے ذریعے سے کہ ہم اپنی زندگی میں دو جائز چیزوں میں آسان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن حلال حرام کی جب بات ہو تو ہمیشہ حلال پہ قائم رہنا، پھر اپنے لیے انتقام لینے سے حق ہونے کے باوجود بچنا، یہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر بات ہے۔ پھر لوگوں کے عام معاملات میں کس کا کیا معاملہ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان چھوڑنا چاہیے، جو ظاہر ہے اس کے مطابق انسان کو حکم لگانا چاہیے۔ یہ اہم پیغام تھا جو آج کے درس سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے